نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور اہل سنت کے اتفاق سے بھی ثابت ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا افضل الامہ ہونا ثابت کریں گے۔ سنیے، سب سے پہلے آیت ہے سورۃ اللیل کی، آیت نمبر 17 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عن قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے اس شخص کو جو کہ اتقا ہے، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ کہ بے شمار مفسرین کے نزدیک اس آیت اور اس سے اگلی پچھلی آیات کا شان نزول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں مذکور لفظ اتقا کا مصداق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک یہ مقدمہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہیں۔ دوسرا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ جل شانہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، مقام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اب دونوں آیتوں کو ملانے سے نتیجہ کیا نکلا وہ سنیے۔ سورۃ اللیل کی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اتقا ہیں، سب سے بڑے متقی ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا متقی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والے، فضیلت والے، مرتبے والے ہیں، اور یہی بات ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ آگے چلیے، آیت نمبر 2 سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 69۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، یعنی یہ لوگ بہترین رفیق ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے والے شخص کو بطور انعام کے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا جو کہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے ان کے 4 طبقات بیان فرمائے، سب سے پہلے نبیوں کو، پھر صدیقین کو، پھر شہداء کو، اور چوتھے نمبر پر صالحین کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا رتبہ انعام یافتہ لوگوں میں نبیوں کا ہے، ان کے بعد صدیقین کا ہے، ان کے بعد شہداء کا ہے، اور ان کے بعد صالحین کا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بعد ذکر کیے جانے والے 3 طبقات میں سے کس طبقہ میں رکھا ہے؟ ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3675۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ حدثهم أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صعد أحدا وأبو بکر وعمر وعثمان
بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے۔ فرجف بہم، وہ پہاڑ ان کی وجہ سے کانپنے لگا، ہلنے لگا۔ فقال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، کیوں؟ فانما علیک، کیونکہ تیرے اوپر نبی، ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر اپنا ذکر کیا نبی کا، دوسرے نمبر پر صدیقین کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر 2 شہیدوں کا ذکر کیا۔ نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے جو کہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اوپر دیکھیے آپ اس حدیث کو دوبارہ، آیت کو دوبارہ دیکھیے آپ، اس میں بھی پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور حدیث میں پہلے نبی ہے، پھر صدیق ہے، پھر شہداء ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین کے طبقہ میں سے ہیں، اور جن کا درجہ نبیوں کے بعد ہے۔ نبی کے بعد سب سے بڑا رتبہ صدیق کا ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں پر فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فضیلت میں جو ترتیب ذکر کی جاتی ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہوتی ہے، وہی مرتبے کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد ذکر کیے جانے والے درجہ صدیقیت پر فائز ہیں۔ آگے سنیے تیسری آیت، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اور نہ قسم اٹھائیں کون؟ تم میں سے فضیلت والے لوگ اور گنجائش والے لوگ۔ آگے اس کی تفصیل بیان کی ہے، نہ دینے کی قسم کھائیں اپنے رشتہ داروں کو، مساکین کو، مہاجرین کو، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرنے والے ہیں وغیرہ۔ اس آیت کا شان نزول باتفاق مفسرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا اولو الفضل منکم، تم میں سے جو فضیلت والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت والے ہیں، حالانکہ فضیلت والے تو سارے صحابہ ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فضیلت دوسروں سے زیادہ ہے، اور یہی ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت میں سارے صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے متعلق چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پہلی بات ثانی اثنین، اللہ اکبر، فرمایا کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے دوسرے ہیں، ایک حضرت ابوبکر ہے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اذ ہما، جب یہ نہیں فرمایا کہ نبی اور وہ جب غار میں تھے، نہیں، جب وہ دونوں غار میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو ایک ہی ضمیر میں جمع فرمایا، اور پھر فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، یعنی اپنے صحابی ساتھی سے۔ اس میں حضرت ابوبکر کے لیے صاحب کا لفظ بولا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صاحب کا مادہ صحابہ ہے، یہی صحابی کا مادہ ہے، اور صحابی کی سب سے بڑی فضیلت کی وجہ وہ صحبت پیغمبر ہوتی ہے، اور یہی اللہ جل شانہ نے اس کی قرآن پاک کے اندر فرمائی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ نے اتاری ہے اپنی سکینت اس پر۔ کس پر؟ ہو ضمیر کے مرجع کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بعض کہتے ہیں حضرت ابوبکر پر۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو لینا زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں غم تھا کہ کفار اگر نیچے کو دیکھیں گے ہم تک پہنچ جائیں گے، میری تو خیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہ آیت واضح دلیل ہے۔ ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کیسے بہترین الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ دو میں سے دوسرا، ہما دونوں فی الغار غار میں تھے، جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، سبحان اللہ، حضرت ابوبکر کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے الفاظ کو ذکر کیا، اور فرمایا ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے اور تمہارے ساتھ ہے، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی ناظمین میں دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ پہلے نبی ہیں پھر صدیق ہیں، یعنی پہلے نبی کا درجہ پھر صدیق کا درجہ، نبی دنیا سے جائیں گے تو صدیق آئیں گے۔ تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق حاصل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کا ہی درجہ ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، سب سے بڑا سفر معراج ہے، اس کے ساتھ سفر ہجرت ہے۔ معراج کی شب اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتوں کے سردار کو بھیجا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہجرت کی رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار کے ساتھ ہی بھیجا۔ وہ کون سے سردار ہیں؟ وہ صحابہ کے سردار ہیں، امت کے سردار ہیں، امت کے اولیاء کے سردار ہیں، صلحاء کے سردار ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت ابوبکر۔ معراج کی رات فرشتوں کا سردار حضرت جبریل، اور ہجرت کی رات صحابہ کا سردار یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سارے صحابہ سے زیادہ ہے، نبیوں کے بعد پوری امت سے زیادہ ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف انہی آیات سے ثابت ہے، اس کے علاوہ بھی آیات ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسری قسط میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔